جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یعنی کہ انتقال ہو جاتا ہے، یعنی کہ موت ہو جاتی ہے، یعنی کہ دنیا کے انسان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مر گیا، تو اس کے جسم کی موت ہوتی ہے یا روح کی موت ہوتی ہے؟ اس حوالے سے اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان جب وہ مرتا ہے تو اس کی روح نہیں مرتی، ٹھیک ہے؟ روح کبھی بھی نہیں مرتی، کسی بھی انسان کی نہیں مرتی، کیونکہ جو جسم ہے اس کو روح استعمال کر رہی ہے. سو یہ جسم اس وقت تک چلتا ہے جب تک روح اس کو استعمال کرنے پر ایکسیس رکھتی ہے. جسٹ لائک کہ ایک ڈرائیور ہوتا ہے، اس کے پاس ایک گاڑی ہوتی ہے، ایک انسان کے پاس ایک کار ہوتی ہے، وہ اس کار کو جب تک چلانے کا ایکسیس رکھتا ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے، وہ کار کے اندر بیٹھے گا تو کار چلتی ہے، کار سے وہ کار کو استعمال کرنا چھوڑ دے کار رک جاتی ہے. اسی طرح روح کو اللہ نے یہ جسم دیا ہوا ہے، اس کو استعمال کرتی ہے. جب روح کا تعلق ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ روح نکال لی جاتی ہے موت کا ذائقہ چکھانے کے بعد، تو اس کے بعد جسم بے جان ہو کے گر جاتا ہے، روح نکال دی جاتی ہے. تو روح جب چھوڑ دیتی ہے تو جسم گر جاتا ہے. انسان یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان کے جسم سے روح نکال لی جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے. ایکچولی جو انسان ہے، یعنی کہ اصل جو ہے وہ روح ہے، وہ کبھی بھی نہیں مرتی. موت کے بعد یہ ہوتا ہے کہ تمام روحیں جو ہیں ان میں سے نیک مسلمانوں کی روحیں جو ہیں وہ جنتی ہوتی ہیں، تو ان کو کھانا پینا ملتا ہے، اسپریچول فوڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور انہیں جنتی غذا مل رہی ہوتی ہے. اس لیے وہ جو ہیں وہ تو سکون میں، خوشی میں اور پیسفل لائف گزارنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایک اور زندگی ان کی نئی شروع ہوتی ہے آفٹر لائف. سو اس میں وہ خوش ہیں. اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے نافرمان، یعنی کہ نافرمان یا انکاری، یعنی کہ اگر نافرمان میں آپ رکھیں گے تو وہ برے مسلمان، اور اگر آپ انکاری لوگوں میں رکھتے ہیں تو وہ ہوں گے جو غیر مسلم ہوں گے یا کافر ہوتا ہے، وہ ڈس بلیور ہوتا ہے. سو ڈس بلیورز کی اور برے مسلمانوں کی روحیں عذاب میں گرفتار ہو جاتی ہیں اللہ کے حکم سے. کافروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ان کی جو روحیں عذاب میں گرفتار ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے اب ایسا کوئی چانس نہیں کہ وہ جنت میں جا سکیں. جنت حرام ہے تمام کافروں پر، تو جنت میں صرف مسلم جائیں گے، ایک بات یہ. اور جو برے مسلمان ہیں وہ اپنی سزا کاٹ کے جنت میں چلے جائیں گے. تو موت کے حوالے سے یہ بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ موت، روحوں کو تو موت آتی نہیں ہے. تو تمام انسانوں کی، چاہے کافر ہوں چاہے مسلم ہوں، یعنی کہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، سب کی روحیں زندہ ہیں. صرف موت کے بعد یہ ہے کہ ان کو نیک مسلمان خوشی میں ہیں، سکون میں ہیں، جنتی غذا میں ہیں، جنتی غذا کھاتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی قبر جو ہے وہ جنت کا باغ ہے. اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ جہنم کے گڑھے میں، یعنی کہ دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہیں. اس کا پریکٹیکل ثبوت کیا ہے؟ پریکٹیکل ثبوت اس کا یہ ہے کہ چونکہ دین اسلام مکمل ہو جانے کے بعد، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا یہ آپ کو سامنے دکھ رہا ہوگا یہ، ٹھیک ہے، جگہ یہ سعودی عرب میں ہے، مدینہ سٹی ہے، اور یہ وہ لوکیشن ہے سامنے جہاں پر وہ اندر ان کی تدفین ہوئی ہوئی ہے. یہاں قبر مبارک ہے، ان کی قبر ہے، ان کے ساتھ ان کے دو ساتھی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، ان دونوں کی بھی قبریں ہیں، یعنی کہ ان تینوں کی قبریں اس جگہ اندر موجود ہیں. اچھا، پریکٹیکل ثبوت کی بات میں بتا رہا تھا، وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جو ہے، جو جسم ہے ان کا انسانی جسم، وہ جو انسانی جسم ہے، لاش آپ جو اس کو کہتے ہیں نا، ڈیڈ باڈی یا لاش کچھ بھی، سو وہ ڈیڈ باڈی جو ہے ان کی وہ زندہ ہے. دا ڈیڈ باڈی از الائیو. اچھا، اس کا ثبوت کیا ہے پریکٹیکلی، وہ بھی بتاتا ہوں. یہ سمجھ لیں کہ ایک تو یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا یہ کہ ان کو آخری نبی ماننے والے تمام نیک مسلمانوں کا جسم، ان کے بھی جسم جو ہے ان کی موت کے بعد زندہ رہتا ہے. یعنی کہ لاشیں جو ہیں، ڈیڈ باڈیز آپ کہیں تو وہ زندہ رہتی ہیں. زندہ ہونے کے آثار یہ ہیں کہ ان کی جسم کے اندر نرم و ملائم جسم ہوتا ہے، اور آنکھوں میں بھی چمک ہوتی ہے. بعض کے بال و ناخن بڑھ بھی جاتے ہیں ان کی قبر کے اندر لیٹے لیٹے. بعض کے اندر تر و تازہ خون ہوتا ہے، باقاعدہ بلڈ مارو کٹ لگتا ہے تو خون بھی نکلتا ہے. سو ان کی جو باڈی کے پیسز بھی اگر کچھ کر دے، جو نیک مسلم ہوتے ہیں، یعنی کہ شہید بھی کہلاتے ہیں، نیک مسلم بھی ہوتے ہیں، ان کی جو باڈی کے پیسز بھی اگر کر دیے جائیں تو وہ ٹوٹے ہوئے، بریک ہوئے پیسز بھی اگر کہیں پڑے ہوں گے تو وہ بھی سڑنے گلنے سے محفوظ رہتے ہیں، وہ بھی تر و تازہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ الائیو ہیں، زندہ ہیں. اگر مردہ ہوتی تو سڑ گل کے ختم ہو جاتی. ایسا نہیں ہوتا. ایسا کافروں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کی ڈیڈ باڈیز سڑ جاتی ہیں اور گل جاتی ہیں. ٹھیک ہے؟ سو کافروں کی ڈیڈ باڈی سڑ گل کے ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے جتنے بھی نیک مسلم پیروکار ہیں، ان کی ڈیڈ باڈیز تر و تازہ سلامت رہتی ہے ان کی قبروں کے اندر. یہ ہے پریکٹیکل ثبوت اس بات کا کہ وہ لوگ
جو ہیں ان کے جسم جو ہیں وہ زندہ ہیں. لاشیں جو ڈیڈ باڈیز کا ہیں, لاش کا ہیں, یا آپ ان ٹرم میں جو ہے ان کا جسم کا ہے, وہ سب زندہ حالت میں. ٹھیک ہے, سائنٹیفکلی جو ہے نا یہ امپاسبل ہے کہ نیچر کے ذریعے ایسا ہو سکے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اللہ نے انہیں اپنی قدرت سے محفوظ رکھا ہوا ہے. اللہ پریزرو دیئر ڈیڈ باڈیز. اور کافروں کی یا مسلمانوں کی, مسلم یا غیر مسلموں, ان کی روحیں بھی زندہ ہیں, لیکن جو ڈیڈ باڈی ہے, جو باڈی ہے ان کی ڈیتھ کے بعد, انتقال کے بعد, وہ صرف نیک مسلمانوں کی زندہ ہے. کافروں کی ڈیڈ باڈی مردہ ہے. اور مردہ ہونے کا ثبوت یہ کہ ان کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے, وہ سڑنا گلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں, جو کہ سائنٹیفک آپ میتھڈ اب اس کو کہتے ہیں. اسی وجہ سے جو غیر مسلم ہیں وہ اپنے مذہبی اور روحانی پیشوا, جو ان کے ڈاکٹر وغیرہ ہوتے ہیں, وہ مل جل کر آپس میں یہ کرتے ہیں کہ اپنے کچھ پیشواؤں کی ڈیڈ باڈیز پر کیمیکل لگاتے ہیں, امبالمنگ کرتے ہیں, امبالمنگ بھی کہتے ہیں, اور کیمیکل ویکس وغیرہ لگانا. تو وہ مسالے جات آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, ان ایزی ورڈ کیمیکل, ان کو لگا کے وہ ان کو ایسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ان ڈھانچوں کو جیسے کہ وہ کوئی طرح جیسے زندہ انسان ہے, حالانکہ وہ عوام کو دھوکہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی مقابلہ کرنے کی کوشش ہے, ورنہ اصل میں وہ انسانی کام کر رہے ہوتے ہیں, انسانی مداخلت سے. دوسری جانب جو جتنے بھی نیک مسلم ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, ان سب کے جو ڈیڈ باڈیز کو جو فریش رکھا ہوا ہے وہ اللہ نے کیا ہوا ہے اپنی پاور سے, اپنی قدرت سے, اپنی طاقت سے. اس میں کسی مسلمان کی مداخلت نہیں, انسانی مداخلت نہیں, کیونکہ کوئی بھی مسلم ڈیڈ باڈیز پہ کیمیکل استعمال نہیں کرتا, ویکس نہیں کرتا, امبالمنگ نہیں کرتا, دفنا دیتا ہے. اچھا, اور دوسری بات کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے آخری نبی نہ ہوتے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ بتا دیا تھا کہ انبیاء کرام کے جو جسم ہوتے ہیں انہیں اللہ نے زمین پہ حرام کیا ہوا ہے کہ مٹی ان کو کھا سکے. اس لیے وہ, اور پھر قرآن کی آیت جو ہے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 154, یعنی کہ 2 چیپٹر نمبر 2 اینڈ ورس نمبر 154, اور قرآن کی ایک اور صورت چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 169 سے لے کے 171. اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو آپ کو دکھے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا اپنی زندگی میں بھی, ایک تو اپنے حوالے سے بھی کہ انبیاء کے جسموں کو بھی اللہ نے حرام کیا زمین پر, تو ان کی بھی ان کی ڈیتھ جب ہوئی, انتقال ہوا تھا, تو 2 دن تک تقریباً ان کا جسم مبارک جو تھا وہ زمین کے اوپر تھا, دفنایا نہیں گیا تھا. آپ ہسٹری پڑھ لیں. اور قرآن کے اندر بھی جو آیات موجود ہیں اس میں بتایا گیا کہ جو اللہ کے راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں پر تمہیں شعور نہیں. سو زندہ کس بات کے ہیں, کلیم کس کے ہیں, وہ کلیم اللہ کے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا, کلیم کرنے والا ہے اللہ, جو قرآن میں دعوے ہیں. تو جس کا دعویٰ ہے, کامن سینس کی بات ہے, جو دعویٰ کرتا ثبوت دینا اس کا کام ہے. ٹھیک ہے, میں جو دعویٰ کروں گا تو اس کا ثبوت پھر اس کا ثبوت دینا میرا کام ہے. جیسے کہ بہت سے غیر مسلم دعوے کرتے ہیں کہ ان کے بنائے ہوئے جو معبود ہیں وہ کائنات کنٹرول کر رہے ہیں, انہوں نے بنایا ہے, وہ ایکسس رکھتے ہیں. تو اب یہ ثبوت دینا پڑے گا غیر مسلموں کو, جو کہ وہ نہیں دے پاتے اور نہ کبھی دے سکیں گے, کیونکہ غیر مسلموں کے تمام جو معبود ہیں وہ مصنوعی ہیں. تو اللہ نے کلیم کیا ہے قرآن میں, اللہ ہی نے پریکٹیکلی پروف کیا ہے, اور پروف صرف کیا نہیں, یہ کنٹینیوسلی کر رہا ہے. یعنی کہ یہ وہ ثبوت ہے ڈیڈ باڈیز کا محفوظ رہنا جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے, پہلے انسان سے, وہ بھی مسلم ہے, اور تب سے لے کے اب یہ قیامت تک جاری رہے گا, تب تک جب تک قیامت نہیں ہو جاتی اور تمام انسان دوبارہ قبروں سے اٹھیں گے نہیں, تو تب تک تو یہ سلسلہ اب جاری رہے گا. تو جتنے بھی لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں, وہ اپنی موت کے بعد اگر نیک ہیں تو ان کی لاشیں زندہ رہتی ہیں, ڈیڈ باڈیز زندہ رہتی ہیں, اور ان کی روحیں تو ویسے ہی زندہ ہیں. اور اگر کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا اور وہ اس کفر پہ مر جاتا ہے, تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب, ڈیڈ باڈی بھی سڑ کے ختم, اور اس کی روح جہنم کے عذاب میں گرفتار. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اس سوال کا جواب کہ موت کے بعد موت جسم کو آتی ہے, روح کو آتی ہے. اصل میں موت آتی ہے جسم کو, ٹھیک ہے, روح نکال لی آتی ہے, لیکن نیک مسلمانوں کے جسم بھی ان کی موت کے بعد زندہ رہتا ہے. پریکٹیکل ہے, آپ کو ثبوت دیکھ رہے ہیں, آپ ویب سائٹ پہ جائیں www.rightfulreligion.com. ٹھیک ہے, وہاں پہ جائیں, فریش ڈیڈ باڈیز کے سیکشن میں ثبوت ایویڈنسز دیکھیں, کتنے ایویڈنسز ہیں, کتنی ڈیڈ باڈیز کھلی ہوئی ہیں, قبروں سے کھل کے ملی ہیں, غیر مسلم میں بھی, غیر مسلموں نے بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے, اور بہت سارے ثبوت موجود ہیں اس پر, میڈیا کے ثبوت ہیں, اخبارات میں ثبوت ہیں, بہت سے مسلم اور غیر مسلم آئی وٹنسز ہیں. سو ایک فیکٹ ہے, یہ فیکٹ بدل نہیں سکتا, یہ ایک فیکٹ ایسا ہے جس کو کوئی ریفیوٹ بھی نہیں کر سکتا. کوئی غیر مسلم کسی بھی عدالت میں اگر چیلنج بھی کرنا چاہے تو وہ ہمیشہ ناکام رہے گا, کیونکہ دیٹ از دا فیکٹ. دوسری چیز کہ اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ کیا واقعی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جسم مبارک اس جہاں جو ہے تدفین ہوا وہ تو واقعی فریش ہے بھی یا نہیں,
تو جن کی تیسری آنکھ کھلی ہوئی ہے جو اسپریچول پاورس رکھتے ہیں وہ اس کو ٹرائی کریں اور دیکھ لیں.